درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبتہ الی قاب قوسین، واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت لہ الشمس مرتین، وجاہد بالسیفین وصلى إلى القبلتین، وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الکونین، رحمت للدارین، جد الحسنین، مولا الکونین، اعنی ابا القاسم محمد، ما صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد روی فی دعاء الندبہ عن الامام الصادق علیہ افضل التحیۃ والسلام، وصل اللہم بیننا وبینہ وصلة تؤدی الی مرافقت سلفہ، واجعلنا ممن یأخذ بحجزتہم ویمکث فی ظلہم، واعنا علی تأدیت حقوقہ الیہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ ابتدائے کلام آپ تمام اعزان گرامی کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کی حمد بجا لاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنایا۔ اعزان گرامی، الوداعی سلسلہ گفتگو، مسلسل ہماری گفتگو کا موضوع حقوق امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس حوالے سے آج روز جمعہ تھا، یقیناً آپ سب نے دعائے ندبہ کے ان فقروں کی تلاوت کی ہوگی کہ جنہیں ہم نے مسلسل سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کہ جس میں چھٹے امام ہمیں ہمارے وقت کے امام کی مناسبت سے یہ دعا تعلیم دے رہے ہیں کہ اے خدا، ہمارے اور حجت خدا کے درمیان ایک ایسے تعلق کو قائم کر دے، ایک ایسے ارتباط کو قائم کر دے کہ جو حضرت حجت کے ذریعے سے ہمیں ان کے اجداد سے ملا دے۔ اے خدا، ہمیں ان کا دامن تھامنے والوں میں سے قرار دینا، ان سے جڑے رہنے والوں، ان سے متمسک رہنے والوں میں سے قرار دینا۔ وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِ إِلَيْهِ، اے خدا تو ہماری مدد فرما کہ اپنے وقت کے امام کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ اس دعا کے ضمن میں حقوق امام زمانہ پہ ہماری گفتگو جاری تھی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے اس حقیر کو اس موضوع کے مطالعے سے اور آپ کی خدمت میں جو گفتگو مسلسل پہلے دن سے پیش کی جا رہی ہے، کہ ایک آج کی گفتگو ہے
کہ جس کا تعارف میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور یقیناً کل جو افراد موجود تھے اذہان آمادہ ہیں، اور ایک کل کی گفتگو اللہ نے چاہا تو کہ آج جس حق پر بات کرنی ہے حقوق امام زمانہ میں سے، وہ حق بظاہر تو ہمارے فائدے کا ہے، بظاہر تو ہمارے مطلب کا ہے، ہماری طرف کا ہے، ہماری آسانیوں کے لیے ہے، لیکن ہمارے امام کے حقوق میں سے ہماری گردن پر ایک حق یہ ہے کہ اپنی مشکلات میں، سختیوں میں، دنیاوی امتحانات میں، ابتلاءات میں، آزمائشوں میں اپنے وقت کے امام کو پکارا جائے۔ یعنی ائمہ نے، اللہ کی حجتوں نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ چاہنے والے مشکلات میں ہمیں پکاریں، چاہنے والے مشکلات میں ہم سے استغاثہ کریں۔ ایک یہ حق کہ جس کی تفصیل آج بیان ہوگی، ضمناً عریضے پر ہمارا کیا عقیدہ ہے، عریضے کا کیا کانسیپٹ ہے، عریضے کی عقائدی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ نے چاہا تو کل یا پرسوں کی گفتگو میں ایک انتہائی اہم ترین حق کہ جو امام کا دور غیبت میں اپنے چاہنے والوں کی گردن پر ہے، وہ حق کہ غیبت کے دور میں انسان چاہنے والا اپنے امام کے فراق میں تڑپے، اپنے امام کی یاد میں آنسو بہائے، اپنے امام کی یاد میں تڑپے اور ان کے دیدار کے لیے ترسے۔ ایک اس حق پر گفتگو جو آج ہونا ہے، اور ایک امام کے فراق میں تڑپنا۔ اس حقیر کے سوچنے کے مطابق میرے خیال میں اس پورے سلسلہ گفتگو میں یہ دو ایسے حقوق ہیں کہ جو زمانے غیبت میں اہم ترین ہیں۔ لہٰذا آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ تمام حاضرین کی، بالخصوص اپنے جوان دوستوں کی، بزرگان جانتے ہیں ان معاملات کو، آپ تمام حاضرین کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ اگر سماعتیں آمادہ ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں، تو وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ کل یہاں سے بات کا آغاز کیا تھا اس حق میں، حق استغاثہ امام کا ہماری گردن پر ہے، کہ زیارت جامع کبیرہ کا وہ جملہ کہ بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا۔ آپ آل محمد کی موالات اور ولایت کا عقیدہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے خدا ہمیں دین کے معارف، علوم عطا کرتا ہے، اور ہماری دنیا میں جو جو امور خراب ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے۔ ایک اور موقع پر زیارت جامع کبیرہ میں ہی امام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، بکم ینفس الہم، آپ آل محمد کے وسیلے اور واسطے سے اللہ مہموم غمزدہ شخص کے غم کو دور کرتا ہے، وَيَكْشِفُ الضُّرَّ، اور نقصان کو دور کرتا ہے۔ خود امام رضا کا وہ فرمان، اذا نزلت بکم شدیدۃ، جب کوئی مشکل تم پر آن پڑے، جب کسی آزمائش، امتحان اور ابتلا سے گزر رہے ہو، فاستعینوا بنا علی اللہ، تو اللہ کی مدد کو حاصل کرو ہم آل محمد کے وسیلے اور واسطے سے، ہمارے ذریعے سے اللہ کی مدد تک پہنچو۔ کیونکہ خدا نے قرآن میں یہ فرمایا، 8ویں امام نے قرآن سے دلیل پیش کی وسیلے پر۔ آج کل لوگ آپ کو قرآن کی آیتیں سناتے ملیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کاش اتنی توفیق ہوتی، ہر موضوع پہ اتنی تحقیق کی جاتی ہے کہ ہر حدیث کے انٹرنیشنل نمبر تک کو بیان کیا جاتا ہے۔ کاش یہاں بھی تھوڑی سی تحقیق کر لی جاتی، اور اسی قرآن کے اسی پہلے پارے کے کچھ صفحات کو پلٹ کر اس آیت کو بھی دیکھ لیا جاتا جس میں خود خدا حکم دے رہا ہے
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب ایاک نستعین کی دلیل پر زور دینے والے وسیلے کے ہر منکر سے میرا سوال ہے، کیا آیا نماز اللہ ہے؟ کیا صبر اللہ ہے؟ نہیں، یہ دونوں چیزیں اپنی ذات میں خدا کی غیر ہیں۔ توجہ کیجئے گا تاکہ عقائدی بنیاد واضح ہو جائے، پھر ہم معارف اور اخلاقی بنیادوں کو، باتوں کو واضح کریں گے۔ کیا صبر اللہ ہے؟ نہیں، صبر اپنی ذات میں خدا سے جدا ہے، خدا اور شے ہے، صبر اور شے ہے۔ کیا نماز اللہ ہے؟ نہیں، نماز اپنی ذات میں چند افعال کا، چند حرکات کا مجموعہ ہے کہ جس میں سے اگر نیت کو ہٹا لیا جائے تو سوائے ورزش کے کچھ نہیں۔ متفق ہیں؟ کوئی شخص کافر ہو، اٹھک بیٹھک کرے، 2 سجدے بھی کرے، دوبارہ کھڑا ہو جائے، کیا کہا جائے گا؟ اس نے نماز کی 1 رکعت پڑھ لی؟ نہیں، اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ وہی شخص مومن ہو کر قربتاً اللہ کی نیت سے انہی افعال اور انہی حرکتوں کو انجام دے تو کہا جائے گا نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ نماز کے جو اپنی ذات میں خدا سے جدا ہے، خدا قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ بس اتنی بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں خدا تک پہنچاتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی اہمیت یہ ہے کہ نماز عبد کو معبود تک پہنچاتی ہے۔ تو جب نماز کا یہ عالم ہے کہ عبد کو معبود سے ملاتی ہے اور سبب بنتی ہے کہ انسان اس نماز کے ذریعے، مدد حقیقی اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں کوئی شے کسی دوسری شے کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ یقیناً ہر مسلمان کا بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ نماز کی خاصیت کیا ہے؟ کہ نماز عبد کو معبود تک پہنچاتی ہے، لہذا قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اس سے مدد حاصل کرو، وَاسْتَعِینُوا، اس سے استعانت کرو۔ استعانت نکلا ہے اون سے، اون کہتے ہیں مدد کو، استعانت یعنی مدد حاصل کرنا، مدد طلب کرنا۔ نماز چند افعال اور حرکات کا مجموعہ ہے کہ جو عبد کو معبود سے ملاتی ہے، لہذا اتنی اہم ہو گئی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے مدد حاصل کرو۔ اب ذرا ان ہستیوں کے بارے میں بتائیے کہ جنہوں نے اس امت کو نماز پڑھنا سکھایا ہو، کہ جن کے در سے ہمیں نماز ملی ہو۔ نماز قرآن میں نہیں اتری ہے، نبی نے بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ نے قرآن میں صرف یہ کہہ دیا تھا واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ وہ جو قرآن کو کافی سمجھتے تھے، قیامت تک در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے، کبھی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جان سکتے تھے جب تک محمد مصطفیٰ کی سیرت ان کے سامنے نہ ہو۔ نبی نے یہ فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے نماز پڑھنا۔ جس نبی نے یہ فرمایا، جس نبی نے اس نماز کی تعلیم دی، جس نماز سے مدد مانگنے کا حکم خدا دے رہا ہے، اسی نبی سے جبرائیل نے خیبر میں مخاطب ہو کر کہا تھا ناد علی مظہر العجائب۔ اور کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے صبر اور نماز اللہ نہیں ہے مگر قرآن میں انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے، اسی طرح جب ہم محمد و آل محمد سے مدد مانگتے ہیں تو اس لیے نہیں مانگتے کہ اللہ نہ بھی چاہے تب بھی والعیاذ باللہ امام دے دیں گے، نہیں، اللہ نے ان ہستیوں کو یہ اذن عطا کیا ہے، انہیں یہ شرف، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ رتبہ دیا ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا اقتدار اور اتنی ولایت دی ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ جس انسان کی چاہے مشکل کو آسان کر دیں۔ متفق ہیں؟ امام رضا نے جو دلیل قائم کی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کے کچھ بہترین نام ہیں، اللہ کو ناموں کے ذریعے وسیلہ واسطے سے پکارا کرو۔ اللہ اور ہے، نام اور ہیں۔ غور کیجئے گا اس نقطے پر،
تھوڑی سی نازک منزل ہے. اللہ اور ہے، نام اور ہے. ان ناموں کی برکت یوں ہے، ان ناموں کا اثر اس لیے ہے کیونکہ یہ نام ذات خداوندی کی علامت بنتے ہیں. یہ نام ذات الہی کی علامت بنتے ہیں. اگر یہ نام نہ ہوتے تو مجھے اپنے رب کو پکارنا ہے، جبکہ لفظ رب بھی نہیں کہہ سکتا، کیسے پکاروں گا؟ جس طرح سے اسماء حسنی اللہ کی ذات تک پہنچنے کی علامت ہے، اسی طرح اللہ نے محمد و آل محمد کو اپنی ذات تک پہنچنے کی سب سے بڑی دلیل قرار دیا ہے. یہی وجہ امام فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے کچھ بہترین نام ہیں، اللہ کو ناموں سے پکارا کرو. فرمایا ہم ہی وہ اسماء حسنی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی اللہ تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں. لہذا ایک حق میرے وقت کے امام کا بالخصوص اور محمد و آل محمد کا بالعموم، کہ انسان جب دنیا میں مشکلات میں گر جائے، جب اسے اپنے سامنے سارے دروازے بند نظر آئیں، تو اپنے وقت کے امام کو یاد کرے، اپنے وقت کے امام کو پکارے، اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کرے، کسی بھی زبان کسی بھی انداز میں کرے. بہتر تو یہ ہے کہ ان طریقوں سے کرے کہ جو ائمہ نے تعلیم دی. مفاتیح الجنان میں امام زمانہ کے استغاثے موجود ہیں، آپ کو دعاؤں کی کتب میں مل جائیں گے. انسان اپنے امام کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کرے، انسان اپنے امام کے سامنے اپنے معاملے کو رکھے. یقیناً عقیدہ غیبت کبریٰ کا تقاضا یہ ہے کہ امام کی جانب سے اسے جواب سنائی نہیں دے گا. ہماری اتنی وقعت اور لیاقت نہیں ہے، ہم نے اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا نہیں کی کہ جواب سنائی دے. مگر جواب سنائی نہ دینے اور جواب نہ آنے میں بہت فرق ہے. توجہ ہے؟ مولا غیبت کبریٰ میں ہے مگر چاہنے والوں سے لا تعلق نہیں ہے. مولا پردہ غیب میں ہے مگر چاہنے والوں سے بے خبر نہیں ہے. شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کو دور غیبت کبریٰ میں امام کا یہ خط موصول ہوا جس کا ایک جملہ یہ بھی تھا: اِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ. اے مفید غیبت میں ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ تم بھی ہم سے چھپے ہوئے ہو، تمہارے حالات بھی ہم سے پوشیدہ ہیں. نہیں، ہمارے علم نے تمہاری ساری اخبار، تمہاری ساری سچویشنز کا احاطہ کر رکھا ہے. وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَنْبَائِكُمْ، تمہاری باتوں میں چاہے آسانیاں ہوں مشکلات ہوں، امام کا ایک ایک چاہنے والا اپنے حالات پر غور کرے اور یہ یاد کرے میں آج جس آسانی میں ہوں یا جس مشکل سے گزر رہا ہوں میرے امام جانتے ہیں، میرے امام سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. پردہ غیب ہماری آنکھوں پر ہے، امام کی آنکھوں پر نہیں ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ایک سوال اور ایک ہی جواب. اللہ اکبر. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد کی ایک دلیل یہ بھی سنتے جائیے کہ ایک سوال 3 مختلف ادوار میں 3 مختلف معصوموں سے ہوا. سب سے پہلے معصوم نبی خدا سے ہوا، وہی سوال چھٹے امام سے ہوا، وہی سوال 12ویں امام سے ہوا، اور تینوں ہستیوں نے ایک ہی جواب دیا. اور وہ جواب زمانے غیبت کے حوالے سے ہے. جب نبی جابر ابن عبداللہ انصاری راوی حدیث قصہ کو اپنے بعد اپنی حجتوں کے نام گنوا رہے ہیں، جب جابر نے پوچھا آپ کے بعد کون ہے تو بتایا میرے بعد میرے بھائی، میرے وصی، میرے جانشین علی ہیں، علی کے بعد حسن ہیں، حسن کے بعد حسین ہیں. یہ وہی حدیث ہے جس میں جب 5ویں امام کا تذکرہ آیا علی ابن الحسین کے بعد محمد ابن علی باقر ہوں گے، نبی نے فرمایا وَسَتُدْرِكُهُ أَنْتَ يَا جابر، اے جابر آپ میرے اس نواسے کے زمانے کو پائیں گے. فَسَلِّمْهُ یا فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ، میرے اس 5ویں فرزند کو، 5ویں حجت خدا اور امام کو مجھ پہلے محمد کا سلام پہنچائیے گا. اس روایت کے
کنٹینیویشن میں، یہ روایت یہاں ختم نہیں ہوتی، ممبروں پہ یہاں تک پڑھی جاتی ہے، روایت آگے بڑھی. رسول نے جابر کے سامنے چھٹے امام، ساتویں، آٹھویں، 11ویں امام، 9ویں، 10ویں، 11ویں امام تک کا تذکرہ کیا، پھر اپنی 12ویں اور آخری حجت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے آخری حجت وہ ہے کہ جس کے لیے ایک طویل غیبت ہے. جابر نے بڑا قیمتی سوال کیا. جابر کا یہ ایک سوال قیامت تک آنے والے امام زمانہ کو ماننے والوں کے لیے احسان ہے، ہر ایک شخص کی گردن پر. جابر نے سوال اتنا قیمتی کیا، عرض کرنے لگے وَكَيْفَ يَنْتَفِعُونَ بِالنُّورِ هِدَایَتِهِ فِي زَمَنِ غیبتِهِ. یا رسول اللہ، جب آپ کی آخری حجت غیبت میں ہوگی تو لوگ ان کے زمانے والے ان کے غیب میں ہونے کے باوجود ان کے نور ہدایت سے کیسے روشنی پائیں گے؟ یہی سوال صحابی نے چھٹے امام سے بھی کیا جب 12ویں امام کا تذکرہ آیا. یہی سوال توقی میں 12ویں امام سے کیا گیا اور تینوں جگہ سے ایک ہی جواب آیا، کیونکہ علم کا مصدر وہ ایک ہی ہے. وہ جواب کیا تھا جو رسول نے جابر کو دیا؟ وَأَمَّا يَنْتَفِعُونَ بِالنُّورِ هِدَایَتِهِ فِي زَمَنِ غَیبَتِهِ كَانْتِفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ. نبی نے فرمایا وَإِنْ جَلَّلَهَا السِّحَابُ. چھٹے امام نے فرمایا وَإِنْ سَتَرَهَا السِّحَابُ. 12ویں امام نے توقی میں جو جملہ لکھا وَإِنْ غَيَّبَهَا السِّحَابُ. ترجمہ تینوں کا ایک ہی ہے کہ لوگ زمانے، اب یہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں صرف آپ کے سننے اور داد دینے کے لیے نہیں، اس جملے کو اپنے دل میں اتار دیجئے، اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیجئے. جب عقیدے کا حصہ بنے گا تو اس جملے کا عملی زندگی میں مشاہدہ دیکھیں گے. اے جابر، زمانے غیبت میں لوگوں کا حجت خدا سے فائدہ اٹھانے، نفع حاصل کرنے، ان کے نور سے ہدایت کی روشنی پانے کا وہی طریقہ ہے جو لوگوں کا سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے، اگرچہ وہ بادلوں کے پیچھے پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر سے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اب اس فاصلے کو بھی پر کر دیجئے اور ایسا پر کیجئے کہ مجھے دوبارہ آپ کو زحمت نہ دینی پڑے اور 12ویں امام کی عظمت پر درود پڑھتے چلے جائیے. آئیں بسم اللہ. زحمت معاف کیجئے گا، ایک اور درود پڑھ دیں. صلی علی محمد وآل. تیسری مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے. خدا آپ سب کو جزائے خیر دے. اے جابر، زمانے غیبت میں حجت خدا سے پردہ غیبت میں ہے، مگر لوگ ایسے فائدہ حاصل کریں گے جیسے لوگ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ وہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا کیوں نہ ہو. یہ اتنی بلیغ تشبیہ ہے کہ خود یہ تشبیہ ایک مستقل موضوع ہے. آل محمد میں سے 3 ہستیاں یہ جواب دے رہی ہیں، یہ کوئی معمولی جواب نہیں ہے. علماء نے جب اس تشبیہ کو کھولا تو کئی نکات نکل کر سامنے آئے. میں بہت چیدہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ غیبت کا پردہ ہے نا. سورج بھی جب بادلوں کے پیچھے ہو، ایک بار سورج کا بادلوں کے پیچھے ہونا اور ایک بار رات کی تاریکی میں سورج کا نہ ہونا، جو ان دونوں کے درمیان فرق نہ محسوس کرے اسے آنکھوں کا اندھا کہا جائے گا. بالکل اسی طرح اگر پردہ غیب میں ہونے کی وجہ سے کوئی حجت خدا کا انکار کرے وہ دل کا اندھا ہے. سورج اگر بادلوں کے پیچھے ہو، لوگ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ انہیں انتظار رہتا ہے کہ کب یہ سورج بادلوں کے پیچھے سے طلوع ہوگا. ہمیں اسی طرح زمانے غیبت میں زہرا کے سورج سے روشنی تو پانی ہے مگر ہمیشہ انتظار میں رہنا ہے کہ کب غیبت کے بادل چھٹ جائیں گے اور امامت کا سورج نمودار ہو کر پورے آب و تاب سے چمکے گا. یہاں علماء ایک اور بہت لطیف نقطہ لکھتے ہیں کہ آپ یہاں سے دیکھیے
سورج کے آگے بادل ہوں، آپ کو سورج دکھائی نہیں دے گا، روشنی محسوس کریں گے لیکن سورج دکھائی نہیں دے گا. لیکن کوئی زیادہ شوقین ہو، کسی کے دل میں سورج کو دیکھنے کی زیادہ تڑپ ہو، کیا کرے؟ پہاڑی علاقے میں جائے، زحمت اٹھائے، تکلیف اٹھائے، پہاڑ پر بلند ہو جائے، یہاں تک کہ اس مرحلے پہ پہنچ جائے گا کہ اب بادل اس سے نیچے رہ جائیں گے، خود کو بادلوں سے اٹھا لے، یہ سورج کو براہ راست دیکھے گا. زمانے غیبت میں کئی لوگوں کے ساتھ یہ ماجرا ہوا جنہوں نے تقوی الہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، زحمت میں ڈال کر، تقوی الہی کے ذریعے خود کو اتنا بلند کر لیا کہ پھر ان کے اور امامت کے سورج کے درمیان غیبت کے بادل رکاوٹ نہ رہے. اور کر رہے ہیں لوگ زمانے غیبت میں حجت خدا سے ایسے فائدہ اٹھائیں گے جیسے بادلوں کے پیچھے موجود سورج سے اٹھاتے ہیں. میں مثال بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لہذا جب بھی کسی چاہنے والے کو زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے، اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کرے، اپنے وقت کے امام کو پکارے، مخاطب کرے، امام کے سامنے اپنی مشکل کو رکھے. اگر اس مشکل کی آسانی میں اس کے لیے مصلحت ہوگی، یہ بعینہ ہی وہی فلسفہ ہے جو دعاؤں کی قبولیت میں ہے. کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ نہیں. بعض دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ چاہنے کہ بندے کے دعا کرنے میں کچھ گناہ رکاوٹ ہیں. بعض دعائیں اس لیے قبول، یہ میں بہت جلدی بات کر کے گزر رہا ہوں، یہ اپنے آپ میں تفصیلی باتیں ہیں مگر مجھے نتائج آپ کے حوالے کرنے ہیں. بعض دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں بندے کی مصلحت ہے. بعض جگہ اگر خدا ہر انسان کی ہر دعا کو قبول کرتا چلا جائے تو اس کائنات کے نظام میں خلل آ جائے گا. لوگ اسباب سے جڑنا، اسباب سے تمسک کرنا، روزی رزق کے لیے محنت کرنا چھوڑ دیں گے، علاج کے لیے دوا کا استعمال چھوڑ دیں گے. اسی طرح بعض اوقات خدا یہ چاہتا ہے کہ بندے کی دعا دنیا میں نہ سنی جائے، بدلے میں آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ جسے دیکھ کر دنیا والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، اور بدلے میں آخرت میں اجر مل جاتا. وہی فلسفہ اپنے وقت کے امام سے استغاثے میں بھی ہے. اگر چاہنے والے کی مصلحت میں ہوا، اگر کوئی اس سے زیادہ غالب مصلحت نہ ہوئے تو امام سے انسان اپنی مشکلات میں مدد مانگے، امام مدد کرتے ہیں. مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہو؟ یا تو قولی وربلی مدد مانگے، پکارے امام کو، اپنی مشکل امام کے سامنے رکھیں. وہ جنہیں خدا نے تمام مخلوق کے اعمال پر گواہ بنایا ہے، ان سے مخلوق کا کوئی عمل چھپا ہوا بھی نہیں ہے. غور کر رہے ہیں؟ دوسرا طریقہ بہت معروف ملت تشیع میں، جسے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا، دیگر علماء نے، صاحب محجد دعوات نے، اور کثیر علماء نے، صاحب مصباح نے، علامہ کفعمی نے اپنی کتاب میں لکھا. وہ کیا ہے؟ ایک پورا تحریری سلسلہ ہے کہ جسے انسان، ایک پورا استغاثہ ہے جسے انسان ورق پر لکھے. آج کل وہ ورق ہمیں 15ویں شعبان کی شب پرنٹڈ ملتے ہیں، چاہنے والوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. وہ پوری دعا ہے، وہ اس کے نیچے انسان اپنے وقت کے امام کو مخاطب کر کے اپنی مشکل، اپنی حاجت، اپنی پریشانی کو لکھے. اور بہترین تو یہ کہ کسی امام معصوم کی مرقد پر جائے. نہ جا سکے تو انسان کسی بہتے ہوئے پانی کے سلسلے کے پاس جائے، چاہے وہ چشمہ آب ہو، چاہے وہ گہرا کنواں ہو، یا چاہے وہ پانی کا کوئی بڑا جوہر ہو. انسان وہاں جائے. اب یہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، امام کی غیبت صغرا میں امام کے نائبین اربعہ میں سے کسی بھی ایک کو پکارے، چاہے عثمان بن سعید العمری، چاہے ان کے فرزند محمد بن عثمان، چاہے حسین بن روح. عام طور پہ ہمارے عریضوں پہ حسین بن روح جو تیسرے نائب ہیں
ان کا نام تحریر ہوتا ہے، یا چاہے تو علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان میں سے کسی بھی ایک کا نام لے کر پکارے، اور یہ جملے ہیں علماء کے کہ نام لے کر پکارے اور یہ کہے کہ میں جانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کار الہی اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے راہ خدا میں اپنی جان دی، کہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، میں آپ کو آپ کی اس برزخی حیات میں پکار رہا ہوں کہ جس حیات میں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں، اور میں اپنا یہ عریضہ، یہ استغاثہ، یہ حاجت آپ کے ذمے لگا رہا ہوں کہ آپ حضرت حجت کی بارگاہ میں امانت دار ہیں، آپ حضرت حجت کے قابل بھروسہ ہیں، اور میں آپ کا یہ ذمہ لگا رہا ہوں کہ آپ چاہنے والے کی اس پکار کو اپنے مولا و آقا تک پہنچائیں۔ یہ کہہ کر یا تو امام کی مرقد میں ڈال دیا جائے، یا بہتے پانی کے حوالے اپنے پیغام کو، اپنے خط کو کر دیا جائے۔ یہاں تک میرے ساتھ توجہ سے آ گئے؟ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، امام غیبت میں ہیں، امام پردہ غیب میں ہیں، ہم عریضہ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، ہم چاہنے والے پورے عقیدے کے ساتھ خط لکھتے ہیں، کیا جواب آتا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ ہے، عریضے کا فلسفہ، کیا جواب آتا ہے؟ جواب آتا ہے۔ خط دو طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں کراچی میں بیٹھے ہیں، پوری توجہ کیجئے گا عزیزوں، آپ یہاں کراچی میں بیٹھے ہیں، لاہور میں آپ کا کوئی دوست بستا ہے، خط کی پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اسے خیریت کا خط لکھیں، سلام کریں، اپنی خیریت بتائیں اور سامنے والے کی خیریت پوچھیں۔ یہ جو خط کی پہلی قسم ہے، یہ آپ کے دوست تک خط پہنچا، اس نے خط پڑھا، اسے اطمینان ہوا، آپ خیریت سے ہیں، آپ عافیت سے ہیں، آپ نے اس کی خیریت پوچھی ہے، خیریت کا خط ہے، تو جواب بھی خیریت کے خط کی صورت میں واپس آ جائے گا۔ کچھ دن بعد قاصد آپ کے خط کا جواب لے کر آپ کے دروازے پہ آ جائے گا۔ یہ ہے خط کی پہلی قسم، یہ ہے خیریت کا خط، کہ جس کا جواب خیریت کے خط کی صورت میں آتا ہے۔ میں بھی یہاں خیریت سے ہوں، ہم امام کو عریضے میں خیریت کا خط نہیں لکھتے، توجہ نہیں کر رہے عزیزوں، ہم امام کو عریضے میں خیریت کا خط نہیں لکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا بتا رہا ہے کہ میرا امام خیریت سے ہے، شب و روز کے نظام کا رواں دواں ہونا بتا رہا ہے میرا آقا خیریت سے ہے، چاہنے والوں کا اطمینان سے کائنات میں رزق پانا بتا رہا ہے کہ زہرا کا لال خیریت سے ہے، روئے زمین پر بارش کا برسنا، سبزے کا اگنا بتا رہا ہے کہ میرا وقت کا امام خیریت سے ہے۔ میں امام کو خیریت کا خط نہیں لکھتا، میں دوسری قسم کا خط لکھتا ہوں۔ وہ کون سی قسم ہے؟ خدا آپ سب کو محفوظ رکھے، مثال کے طور پر مریض ہوئے، اب جب مریض ہوئے، طبیب کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ایک ایسی دوا لکھ کر دی کہ جو آپ کو پورے کراچی کے بازار میں نہیں ملی، نہ اصلی ملی نہ اس کی نقل ملی۔ ڈاکٹر سے آپ نے رجوع کیا، ڈاکٹر صاحب پورے بازار میں یہ دوا کہیں موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، جناب یہ دوا آج کل صرف باہر کے کسی ملک میں پائی جاتی ہے، یا لاہور میں مل جاتی ہے مثال کے طور پر۔ اب آپ کو دوبارہ اپنا وہی دوست یاد آیا، آپ نے اسے خط لکھا، بیمار ہوں، اس دوا کی ضرورت ہے۔ جو پہنچ گئے، خدا آپ کے معارف، آپ کی معرفت کو، آپ کی سماعت کو سلامت رکھے، آپ کا خط آپ کے اسی دوست تک پہنچا۔ اب دوست نے خط کا جواب نہیں لکھا، بازار گیا، دوا خریدی، آپ کی طرف بھیج دی۔ غیبت امام زمانہ میں یہاں سے حاجتوں کی صورت میں خط جاتا ہے، وہاں سے براوری کی صورت میں جواب آتا ہے۔ یہ ہے عریضے کا فلسفہ۔ ضرورت کس بات کی ہے
کہ انسان صدق دل سے مانگ کر تو دیکھے، یقین سے اپنے وقت کے امام کو پکار کر تو دیکھے. شیر خدا کا لال ہے، مشکل کشا کا پوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ چاہنے والے کو مشکل میں گرفتار چھوڑ دے. اس مناسبت سے ایک ایسا تاریخی واقعہ کہ جب امام کی مدد و نصرت نے زمانے غیبت کبریٰ میں ایک پوری قوم کی جان کو محفوظ کر لیا. اگر آمادہ ہیں، اجازت دیتے ہیں تو کچھ اضافی دقائق میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر توجہ میرے ساتھ ہے، وقت کے امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. اس وقت کون سا سن ہجری چل رہا ہے؟ سن 1445 ہجری. یہ واقعہ ہے سن 1033 ہجری سے پہلے کا، جس کی ایگزیکٹ تاریخ نہیں نقل ہوئی. اسے تاریخ کی کتابوں میں 1033 سے پہلے کا اس لیے لکھا گیا کہ اس واقعے کو نقل کرنے والے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کی رحلت 1033 کی ہے. واقعہ ہے سلطنت بحرین کا. اب یہ مملکت بحرین آج بھی ان چند بدنصیب علاقوں میں سے ہے کہ جہاں رعایا کی اکثریت، پاپولیشن کی اکثریت آل محمد کے چاہنے والوں کی ہے، مگر حکومت غیروں کی ہے. خدا دنیا بھر میں بسنے والے ہر گوش و کنار میں شیعان آل محمد کی حفاظت فرمائے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ایک خاص سلطنت نے بحرین پر قبضہ کیا اور وہاں کا والی انہی بحرین کے رہنے والوں میں سے ایک ایسے شخص کو مقرر کیا کہ جو ناصبی تھا، آل محمد اور ان کے چاہنے والوں سے دل میں بغض رکھتا تھا. اس ناصبی والی نے اپنا ایک وزیر مقرر کیا جو نصب و عداوت آل محمد میں، آل محمد اور ان کے چاہنے والوں سے دشمنی میں اپنے والی اور حاکم سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، جس کا سارا ہم و غم، ذہنی فکر ہر وقت اس بات میں لگی رہتی تھی کہ کسی طرح آل محمد کے چاہنے والوں کو تکلیف پہنچائی جائے، انہیں نقصان دیا جائے، انہیں مشکلات سے دوچار کیا جائے، مگر ظاہری بہانوں کی تلاش میں رہتا تھا. یہ وزیر ایک دن اپنے حاکم کے پاس ایک تازہ اگا ہوا انار لے کر آیا، جس انار کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے نہ کھولا گیا ہے، نہ اس میں بشریت کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل ہے، مگر اس انار کی باہری جلد پر، اس کے چھلکے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہیں اللہ کا خلیفہ کہا گیا تھا. آل محمد کے چاہنے والوں کے عقیدے کے بالکل منافی بات. وزیر نے حاکم کے سامنے پیش کیا، یہ دیکھیے معجزہ ہو گیا، یہ دیکھیے حق ثابت ہو گیا. حاکم نے اسے غور سے دیکھا، خوب جانچا، خوب تولا اور اس کے فطری اور نیچرل ہونے کا قائل ہو گیا. وزیر سے کہا اب کیا کیا جائے؟ ہمارے اس سلطنت میں بحرین میں تو اکثر لوگ اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے. وزیر نے مشورہ یہ دیا کہ اب چونکہ حق ثابت ہو چکا ہے، برہان اور روشن دلیل ہمارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اب ان تمام لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کے اکابرین، ان کے بڑوں بزرگوں علماء کو بلایا جائے، ان کے سامنے اس واضح دلیل کو پیش کیا جائے اور انہیں 3 میں سے کوئی ایک اختیار دیا جائے. یا تو اس دلیل کا کوئی جواب لے آئیں،
یا تو کفار کی طرح خود کو اسلام سے خارج مانے اور کفار والا ٹیکس یعنی جزیہ ہمیں دیں، یا تیسرا اور آخری اختیار یہ ہوگا کہ جو سب سے بہترین اختیار ہے اس وزیر کی نگاہ میں، کہ ہم انہیں یہ دھمکی دیں گے کہ اگر یہ اس دلیل کو نہ مانے تو ہم ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی خواتین کو کنیزی میں لے لیں گے، وہ کہ جو مسلمان کفار کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حاکم کو یہ تجویز اچھی لگی، وہ انار اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے تشیع کے اس دور کے بحرین کے سارے اکابر اور بزرگوں کو جمع کیا، علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، قبائل کے سرداران بھی ہیں، بزرگ لوگ بھی ہیں، اور ان کے سامنے اس انار کو رکھا، کہا اب اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ یا تو اس کا جواب پیش کرو، یا خود قتل ہونے پر اور اپنی مستورات، اپنی خواتین کے کنیزی میں آنے پر تیار ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور حاکم سے 3 دن کی مہلت مانگی، کہا 3 دن کی مہلت دے، اگر تیسرے دن چوتھے دن ہم یہ جواب نہ لا سکیں تو جو چاہے وہ کرنا۔ انہیں مہلت ملی۔ قوم کے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ پوری قوم میں سے 10 سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، سب سے زیادہ خوش عقیدہ اور خوش عمل لوگوں کو جمع کیا جائے۔ واقعہ بحرین کا ہے، مگر اتنا معروف ہوا کہ اصفہان میں موجود علامہ مجلسی نے بھی اسے اپنی کتاب بحار میں نقل کیا، اور دنیا کے مختلف انحاء میں مختلف علماء اور کتاب نے اس واقعے کو نقل کیا۔ 10 لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو پوری قوم میں شرف تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معروف ہوں، پھر ان 10 لوگوں میں بھی 3 سب سے مخلص اور سب سے زیادہ بامعرفت لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اور ان 3 لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ روز شب میں ان میں سے ایک شہری زندگی سے دور صحرا میں، تنہائی میں، بیابان میں جائے گا اور اپنے وقت کے امام سے توسل کرے گا، اپنے وقت کے امام کو پکارے گا اور امام سے اس مشکل سے نجات کے لیے مدد مانگے گا، استغاثہ کرے گا۔ اس پر سب آمادہ ہوئے، 10 افراد کا انتخاب ہوا، 10 میں سے 3 پورے بحرین کے شیعوں میں سب سے زیادہ باتقوی پرہیزگار 3 افراد کو چنا گیا۔ ان میں سے پہلی رات ایک شخص گیا، اب یہ گمنام ہے، اس کا نام تاریخ میں نہیں آیا، یہ گیا رات بھر امام سے توسل کرتا رہا، دعا و مناجات کرتا رہا، اور صبح مایوس لوٹ گیا۔ دوسری شب دوسرا گیا، رات بھر عبادت و مناجات کرتا رہا، جب صبح نمودار ہوئی دوبارہ مایوس لوٹ گیا۔ تیسری اور آخری رات، اب ذرا دیکھیے گا کہ ایک پوری قوم ہے کہ جن پر قتل کی تلوار لٹک رہی ہے، اور قتل کی تلوار تو علی کے چاہنے والوں کو برداشت ہے، مگر اس سے بڑی دھمکی ان کے لیے یہ ہے کہ تمہارے بعد تمہاری مستورات کو کنیزی میں لیا جائے گا۔ آخری رات ہے، ایک رات کی مہلت باقی ہے، پوری قوم کی جان اور پوری قوم کی خواتین کا شرف اور وقار داؤ پر ہے۔ آخری رات کے لیے جسے بچا کر رکھا گیا تھا اس کا نام تاریخ میں نقل ہوا شیخ محمد ابن عیسیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ بحرین کے اس دور کے علماء و افاضل میں سے ہیں۔ آج بھی بحرین میں ان کی قبر معروف ہے اور لوگ زیارت کو جاتے ہیں۔ یہ شیخ محمد ابن عیسیٰ تیسری رات کو صحرا کی طرف گئے، رات بھر خدا سے دعا کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، اپنے امام کو پکارتے رہے۔ جب رات کا آخری پہر آیا، کہتے ہیں کہ میرے سر پہ خوف اس قدر سوار تھا کہ نہ صرف ہمارے مرد قتل کر دیے جائیں گے، یہ اہل بیت کی چاہنے والی خواتین ہیں، یہ ہمارے خاندانوں کی عزتیں ہیں، انہیں کنیزی میں لیا جائے گا۔ میں نے تڑپ کر ایک مرتبہ حضرت حجت کو پکارا اور ایک جملہ کہا کہ مولا
اگر آج آپ مدد کو نہ آئیں گے تو کب آئیں گے؟ کیا مولا آپ کو یہ برداشت ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کی مستورات کو، آپ کی چاہنے والی مستورات اور خواتین کو آپ کے دشمنوں کی کنیزی میں لیا جائے؟ اے مولا، کیا آپ کی غیرت کو یہ بات گوارا ہے؟ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں میں تڑپ کر فریاد کرنے لگا، اب میں اپنی حالت پر سے اختیار کھو رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، مجھ پر خوف اور بدن پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ ایک پورے گروہ، ایک پورے معاشرے کی جان اور ان کی خواتین کا شرف داؤ پہ ہے۔ مولا، کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ آپ کی چاہنے والی مستورات، آپ کی مادر گرامی کی چاہنے والی خواتین، شہزادی زینب علیہ کی کنیزیں ان دشمنوں اور ناصبیوں کی کنیزی میں آئے؟ کہتے ہیں میں گڑ گڑا رہا تھا، فریاد کر رہا تھا کہ اچانک میرے قریب کوئی شخص آیا، کہنے لگا رات کی تاریکی میں، اس صحرا میں، بیابان میں کیا کر رہا ہے؟ میں اپنی حالت پر قابو نہیں رکھتا۔ میں نے جواب دیا میرا تجھ سے مطلب نہیں ہے، میں اپنے امام کو پکار رہا ہوں، میں اپنے امام سے فریاد کر رہا ہوں۔ جواب آیا میں ہی وہ ہوں کہ جسے اتنی دیر سے پکار رہا ہے، کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے میں نے جواب یہ دیا کہ اگر آپ وہی ہو کہ جسے میں پکار رہا ہوں تو آپ میری مشکل کو بھی جانتے ہو۔ آنے والے نے جواب دیا ہم تمہاری مشکل کو بھی جانتے ہیں، ہم تمہارے حالات سے باخبر ہیں۔ تو میں نے تڑپ کر کہا مولا آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ فرمایا اگر تم نے ایک رات کی مہلت مانگی ہوتی تو ہم پہلی ہی رات تمہاری مدد کو آ جاتے، مگر تم نے اس بات کا گمان کیا ہم سے کہ ہم 3 راتوں میں ہی آئیں گے، دیکھو ہم آ گئے۔ اب جب دنیا کی ہر طرف سے، دنیا کے ہر دروازے سے تمہاری امید ٹوٹ چکی تھی، تب تمہارا امام پردہ غیب میں ہونے کے باوجود تمہارے لیے آیا ہے۔ تم نے یہ گمان بھی کیسے کیا کہ پردہ غیب میں ہم دیکھتے رہیں اور ہمارے چاہنے والے قتل ہو جائیں اور چاہنے والی مستورات کا تماشا بنے؟ مولا اس مشکل کا حل کیا ہے؟ فرمایا ہم بتائیں گے، نہ صرف مشکل کا حل بتائیں گے، اس دلیل کا جواب بیان کریں گے، بلکہ سامنے سے ایک معجزہ تمہارے حوالے کریں گے جو تمہیں اس والی کو دکھانا ہے تاکہ وہ وزیر، وہ دشمن خدا اپنے انجام کو پہنچے۔ مولا اس دلیل کا جواب کیا ہے؟ مولا نے اس کی رہنمائی کی، کل تم حاکم کے پاس جانا اور دربار میں کہنا کہ میں جواب لایا ہوں، مگر جواب دربار میں نہیں دوں گا، اس وزیر کے گھر جا کر دوں گا۔ جب گھر پہنچو تو اس وزیر کے گھر میں پہلے ایک باغیچہ ہے، امام نے اس وزیر کے گھر کا پورا نقشہ بتایا۔ ایک باغیچہ ہے اور باغیچے میں بائیں طرف سیڑھیاں چڑھ کے ایک حجرہ ہے، جو حجرہ بظاہر تمہیں اجڑا ہوا محسوس ہوگا، جہاں کوئی آنا جانا نہیں کرتا ہوگا۔ تم وزیر کے گھر پہنچتے ہی وزیر سے پہلے اس حجرے میں جانا، اور جب والی اس حجرے میں آئے تو دیکھنا اس حجرے میں فلاں صندوق ہوگا، اس صندوق میں ایک سفید رنگ کا تھیلا ہوگا جس میں مٹی کا ایک ظرف رکھا ہوا ہوگا کہ جس ظرف کے اندرونی حصے پر وہ تحریر لکھی ہے جو تحریر اس انار پر ظاہر ہوئی۔ اس وزیر نے کیا یہ کہ جب انار اپنی ابتدائی حصے میں تھا، پوری طرح پکا نہیں تھا، تو اس نے مٹی کے اس ظرف کے اندر خطاطی کر کے اسے انار پر اتنی سختی سے باندھ دیا کہ جب انار بڑا ہوا تو وہ تحریر اس پر اس طرح کندہ ہوئی کہ جیسے فطری طور پر وہ تحریر اس انار پر موجود ہے۔ وہ مٹی کا ظرف اور اس کے اندر کی تحریر حاکم کو دکھانا، یہ تم لوگوں کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ اس وزیر کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اب ہم تمہیں ایک معجزہ بھی بتلا رہے ہیں۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ تم حاکم کے سامنے یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے امام نے ہمیں خبر دی ہے کہ جس انار پہ اگرچہ اللہ رسول کا نام لکھا ہے
مگر دشمنان اہل بیت کا نام بھی اس پر آ گیا ہے. یہ اپنی ساری مٹھاس تو کیا سارا پھل کھو چکا ہے. دلیل ہماری حقانیت کی یہ ہے, معجزہ یہ ہے کہ میرے امام نے, انار ابھی کٹا نہیں ہے, امام نے غیب کی خبر یہ دی ہے کہ جب اس انار کو کاٹو گے تو سوائے راکھ اور دھوئے کے کچھ نہ نکلے گا. اگلے دن ایسا ہی ہوا جیسے امام نے اسے بتایا تھا. شیخ محمد ابن عیسیٰ, میرے نوجوان دوست جا کر سرچ کیجئے گا, دیکھیے گا, جیسے جیسے امام نے انہیں بتایا تھا انہوں نے والی کے سامنے ویسے ویسے وہ سب دکھایا. وہ ظرف بھی نکلا اور پھر ان کے کہنے پر حاکم نے اس انار کو 2 لخت کرنے کا حکم دیا. ادھر اس انار کا کٹنا تھا, انار سے راکھ اور دھواں نکلا کہ جس نے اسی وزیر کے منہ کو کالا کر دیا. اور والی نہ صرف آل محمد کی حقانیت پر, والی نے شیخ محمد ابن عیسیٰ سے پوچھا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا ہمارے امام نے بتایا. کون سے امام؟ کے جو پردہ غیب میں ہیں مگر چاہنے والوں کی داد رسائی کرتے ہیں, چاہنے والوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں. کہا مجھے بتاؤ وہ کون ہے. انہوں نے امام کا تعارف کرایا, ایک ایک امام کا تعارف کرایا, اور اس والی نے وہاں 12 اماموں کی امامت پر عقیدے کو قبول کیا اور اس وزیر کے قتل کا حکم دیا. وہ واصل جہنم ہوا. اور یوں امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں برکت سے چاہنے والوں کی پوری قوم کو نجات ملی. بس عزیزوں, واقعہ دلیل کے طور پر پیش کر دیا, روایات پیش کر دیں, ہمیں یہ حق سمجھ آ گیا. ہماری گردن پر ہمارے امام کا یہ حق ہے کہ مشکل میں گرفتار ہوں تو سب سے پہلے امام وقت کو یاد کریں, امام سے استغاثہ کریں اور یقین کے ساتھ کریں. جب میں واقعہ پیش کر رہا تھا تو بیچ میں ایک منزل ایسی آئی کہ بعض چہروں پر آنسو آئے گئے, اور کیوں نہ آتے کہ وہ امام کہ جو اپنے زمانے کے مردوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوا کرتا ہے, وہ جس میں ہر شرف اپنے کمال پر ہوتا ہے, اسے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ آل محمد کی چاہنے والی خواتین کنیزی میں آ جائیں, آل محمد کے چاہنے والے مرد قتل ہو جائیں. مگر تاریخ نے ہمیں وہ منظر بھی دکھایا کہ جن آل محمد کو اپنے چاہنے والی خواتین کا کنیزی میں آنا برداشت نہیں ہے, جنہیں اپنی چاہنے والی خواتین کا تماشا ہونا برداشت نہیں ہے, خود ان آل محمد کی مستورات کو در در پھرایا گیا, بازاروں میں لایا گیا. رونے کے لیے کیا یہ جملہ ہی کافی نہیں ہے؟ وہ امام کہ جو پردہ غیب سے خود کو ظاہر کر رہا ہے تاکہ چاہنے والوں کی عزتیں محفوظ رہے, ذرا سوچئے جب پردہ غیب میں اپنی پھوپھی زینب علیہ کے مصائب کو سوچتے ہوں گے تو کس درد سے گزرتے ہوں گے. یہ سب تفسیر ہے زیارت ناہیہ کے اس جملے کی کہ مولا میں آپ پر آنسوؤں سے نہیں خون بہا کر روتا ہوں. جس کے چشم تصور میں یہ منظر بسا ہو کہ علی کی بیٹیاں بے مخنا و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں لائی گئی, وہ خون کے آنسو نہ روئے تو کیا کرے. جس کی آنکھوں میں یہ منظر بسا ہوا ہو کہ شام و کوفہ کے درباروں میں علی کی بیٹیوں کو لایا گیا, اور قیامت تو تب ہوئی کہ جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا شام میں سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی؟ پہلے پوچھا گیا مولا پورے واقعے کربلا میں سب سے سخت مصائب کہاں ٹوٹے؟ جب بھی کسی نے یہ سوال کیا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اور کربلا نہیں کہا, عصر عاشور نہیں کہا, کیا کہا؟ الشام الشام الشام.
شام کے مصائب والے محمد پر بڑے سخت ہیں. شام کے مصائب امام معصوم کے دل کو شکستہ کیے ہوئے ہیں. جب بھی شام کو یاد کیا آنکھوں سے آنسو آئے. مگر ایک بار کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا شام میں کون سی مصیبت سب سے زیادہ سخت تھی؟ تو اب میرے مولا نے جو مصیبت بیان کی، مولا نے 7 مصائب بیان کیے، جن میں سب سے سخت مصیبت جو مولا نے بیان کی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. روایت کا مکمل ترجمہ کرنے کی جرأت جسارت نہیں ہے، میں اشارے کروں گا. فرمایا کہ اوردون فی سوق النخاسین، ہمیں شہر کے ہر بازار سے گزارا گیا، ہمیں ہر اس علاقے سے گزارا گیا شہر دمشق میں کہ جہاں یہود و نصارہ کی آبادیاں تھیں، اور ہر جگہ جا کر اعلان کیا گیا ارے جس علی نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا وہ اس کی بیٹیاں ہیں، آؤ اور اپنا بدلہ لے لو. جب یہ اعلان ہوتا کہیں سے پتھر آتے کہیں سے انگارے آتے. پھر فرماتے ہیں کہ لعینوں نے اس پر بس نہ کی بلکہ شہر کے بازاروں میں ایک بازار کے جسے سوق النخاسین کہا جاتا ہے، نخاسین کہتے ہیں بردہ فروشوں کو، غلام فروشوں کو، قمیض فروشوں کو. میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، میں تفصیل نہیں پڑھوں گا. فرمایا ہمیں بردہ فروشوں کے بازار میں لے جایا گیا. خدا نے اتنی مہلت ان ظالموں کو نہ دی کہ آل محمد کے خانوادے کی مستورات کو وہاں لے جایا جاتا. مگر جب لعین ہمیں یزید کے دربار میں لائے تو یزید کے دربار میں ایک سقی کھڑا ہوا اور ایک جملہ کہا حبلی حاضر الجاریہ، اے امیر اس کم سن بچی کو میری کنیز. ارے اس جملے کا سننا تھا. علی کا لال زین العابدین آگے بڑھا، اے لعین یہ آل محمد کی مستورات ہیں. ارے جنگ کا قاعدہ ہے کہ جنگ جیت لی جائے تب بھی بادشاہ کی آل کو کنیزی میں نہیں لیا جاتا. یہ تیرے نبی کی آل ہے. حکم ہوا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے. لعین نے دربار میں جلادوں کو حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے. جلاد تلواریں نکالے آگے بڑھے. ارے علی کی بڑی بیٹی زینب علی آگے بڑھی، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا. علی کی بڑی بیٹی آگے بڑھی. ارے میرے ہوتے ہوئے سید سجاد کو کوئی قتل نہ کر سکتا ہے. حکم ہوا یہ کون ہے؟ بتایا گیا علی کی بڑی بیٹی. آواز دی اسے بھی قتل کر دیا جائے. ارے جناب فضا آگے بڑھی. ارے فضا نے اپنے آپ کو شہزادی زینب کے آگے لا کھڑا کیا. ارے جب تک یہ کنیز زندہ ہے کوئی مالکن تک نہ پہنچے. حکم ہوا اس کنیز کو بھی قتل کیا جائے. فضا نے آواز دی اے حبشی غلاموں تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا؟ ایک حبش کی خاتون پر قتل کرنے کے لیے جلاد آگے بڑھ رہا ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو. دربار میں 70 تلواریں نکل آئی. لعین کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. شہزادی زینب نے مدینے کا رخ کیا. اے نانا دربار میں حبش کی کنیزوں کے طرفدار ہیں مگر آپ کی بیٹیوں کا کوئی طرف. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ اسیر آل محمد کا، تجھے واسطہ غربت آل محمد کا، تجھے واسطہ مظلومیت آل محمد کا. بار الہ ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار.
بار الہ اس ذکر کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین۔